بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جویریہ ہے اور میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔ جب میں چھوٹی سی تھی تو میرے ابو فوت ہو گئے تھے۔ میری امی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ یہ خدا کا لاکھ شکر تھا کہ ہمارا گھر اپنا تھا۔ یہ ایک 3 مرلے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ میری امی کپڑے سلائی کرتی تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ میں نے میٹرک تک ایک سرکاری اسکول میں پڑھا تھا۔ آگے پڑھنے کی مجھے خواہش تو تھی، مگر حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے اور میری امی کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ میں نے پرائیویٹ ایف اے کے پیپرز کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے یہاں سب غریب لوگ تھے اور سب عورتیں محنتی تھیں، اسی لیے سلائی کے کپڑے کم ہی امی کے پاس آتے تھے، کیونکہ سبھی یہاں سلائی کا کام جانتی تھیں۔ امی کو پچھلے 1 ہفتے سے بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ کام پر نہیں جا رہی تھی۔ آج کل اس قدر مہنگائی میں انسان کا گزارا تو ویسے بھی بہت مشکل ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کام پر جاؤں گی۔ امی نے میری اس بات کی مخالفت کی۔ وہ اس حق میں نہیں تھی کہ میں کام کرنے باہر نکلوں، مگر اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ امی کو میں نے بہت مشکل سے منایا تھا۔ امی جس گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی، میں اس گھر میں گئی اور بیگم صاحبہ سے ملی۔ انہیں میں نے امی کی طبیعت کا بتایا اور انہیں یہ بتایا کہ آج سے کام پر میں آیا کروں گی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ تمہاری ماں تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ میں نے کہا، جی میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں اور مجھے سب کام کرنے آتے ہیں۔ پھر اس دن میں نے قورمہ بنایا کھانے میں، اور بہت دل لگا کر بنایا تھا۔ ان سب کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند آیا تھا۔ ان کے بچوں نے کہا کہ آنٹی کو بولیں کہ آج سے یہی کھانا بنایا کریں گی۔ ان سب کو کھانا پسند آیا تھا۔ میں خوش ہو گئی، میری محنت وصول ہو گئی تھی۔ پھر بیگم صاحبہ نے مجھے کچن کے کاموں کے لیے رکھ لیا تھا۔ میرا کام کھانا بنانا، روٹی بنانا اور برتن دھونا تھا۔ صفائی اور برتن دھونے کے لیے ایک اور ملازمہ آتی تھی۔ جب کبھی وہ نہ آتی تو اس کا کام بھی میں کرتی تھی، اور اس چیز کے مجھے علیحدہ سے پیسے ملتے تھے۔ مجھے جب پہلی تنخواہ ملی تو بیگم صاحبہ نے مجھے اضافی پیسے دیے تھے، جس سے میں نے اماں کا علاج کروایا تھا۔ اماں کو ٹائیفائڈ تھا۔ مناسب علاج نہ ہونے کی وجہ سے یہ بگڑ گیا تھا۔ اب ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ بہتر ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب وہ خود کام پر جایا کریں گی، مگر میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اب ان کی اتنی محنت کرنے کی عمر نہیں رہی تھی اور کام سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ کے گھر کا ماحول تو بہت اچھا تھا۔ گھر کے جو مالک تھے وہ صبح آفس جاتے اور رات گئے تک واپس آتے تھے۔ میرا ان کے ساتھ سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ ویسے بھی وہ بہت اچھے انسان تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اس دن بھی دوسری کام والی شبو نہیں آئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ تم نیچے والا پورشن صاف کرنے کے بعد اوپر والا پورشن بھی صاف کر دو۔ میں کام سے تھکی ہوئی تھی، مگر اضافی پیسوں کی لالچ میں اوپر صفائی کرنے کے لیے آ گئی۔ اس کے بارے میں شبو اکثر کہتی تھی کہ میں جب بھی اوپر جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر اثرات ہیں۔ اس کی ایسی باتوں پر مجھے بہت ہنسی آتی تھی، کیونکہ میں ایسی چیزوں پر یقین بالکل نہیں رکھتی تھی۔ جب میں اوپر صفائی کرنے کے لیے آئی تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے، ویسے مجھے کوئی بہت غور سے دیکھ رہا ہو۔ مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آگے پیچھے دیکھا، مگر یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور اپنے کام میں جٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں صفائی کر کے جانے لگی تو پنکھا خود بخود چلنے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ پنکھا خود سے کیسے آن ہو گیا۔ بہرحال میں نے ان کا بٹن بند کیا اور نیچے جانے لگی تو دوبارہ سے خود ہی چلنے لگ پڑا۔ اب مجھے تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا شبو جو کہہ رہی تھی وہ درست تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا کام نپٹایا اور نیچے بھاگی۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر وہاں اور رکی، پھر اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آنے کے بعد بھی مجھے دیر تک ایسے ہی نظروں کا احساس ہوتا رہا۔ کچھ دن بعد میں اس بات کو بھول گئی تھی۔ یہ اس سے 2 ہفتے بعد کی بات ہے۔ اس دن بیگم صاحبہ کے مہمان آنے والے تھے۔ آج بھی شبو نہیں آئی تھی۔ مجھے اس کے حصے کا کام بھی کرنا پڑا تھا۔ میں سلاد اور روٹیاں بنا کر فارغ ہو چکی تھی۔ مجھے آج بہت زیادہ کام کرنا پڑا تھا۔ بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ تم نے ابھی گھر نہیں جانا، جب مہمان کھانا کھا چکے تو برتن دھونے کے بعد جانا۔ میں گرمی میں کھڑی رہ کر روٹیاں بنا کر تھک گئی تھی، اسی لیے اوپر والے پورشن میں آ گئی
اور پنکھا آن کرنے کے بعد اس چیز کے نیچے لیٹی تو مجھے اونگ آ گئی۔ اچانک سے میری آنکھ کھلی اور میں کانپ گئی۔ پنکھا بند تھا، غالباً لائٹ چلی گئی تھی اور بیگم صاحبہ کا UPS خراب ہوا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے دستی پنکھے سے ہوا جل رہا ہو۔ یہ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے جوتے پہنے اور نیچے بھاگی۔ میں جلدی سے مہمانوں کے لیے چائے بنا کر برتن دھونے کے بعد گھر جانا چاہتی تھی، مگر کچن میں آ کر میں ٹھٹک گئی۔ سارے برتن دھلے ہوئے تھے اور ایک ریک میں پڑے تھے۔ میں حیران اور پریشان یہ سوچ رہی تھی کہ برتن کس نے دھوئے۔ اوپر سے بیگم صاحبہ آ گئیں۔ وہ کچن میں آ کر بولی، ارے واہ، تم نے تو بہت جلدی کچن صاف کر لیا۔ بس اب جلدی سے مہمانوں کے لیے چائے بنا دو، اس کے بعد تم گھر جا سکتی ہو۔ گھر میں آنے کے بعد بھی میں کافی دیر یہی سوچتی رہی کہ برتن آخر کس نے دھوئے ہوں گے۔ میرے ساتھ اکثر یہی ہونے لگا۔ اگر مجھ پر کام کا زیادہ بوجھ ہوتا تو میرا آدھا کام خود بخود ہو جاتا تھا۔ اگر مجھے کچھ کھانے کا دل کرتا تو وہ چیز مجھے خود ہی مل جاتی تھی۔ کبھی وہ کچن میں موجود ہوتی تو کبھی کوئی محلے میں سے وہ چیز دے جاتا۔ اگر مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میرے سرہانے کے نیچے سے مل جاتے۔ میں دل ہی دل میں خوش بھی تھی کہ یہ کون تھا جو میری مدد کر رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی انسان نہیں تھا۔ بھلا انسان کسی کی انکہی خواہش کیسے جان سکتے ہیں؟ اور یہاں ہم ان دونوں ماں بیٹی کے علاوہ تیسرا تھا بھی کون؟ میں سمجھ گئی کہ یہ جنات کی کارستانی ہے، اور یہ جنات بہت نیک ہے۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ جنات غصہ ہو کر مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ میں ان کی ناراضگی نہیں چاہتی تھی۔ دن اسی شش و پنج میں گزرنے لگے۔ کوئی تھا جو میری مدد کر رہا تھا اور وہ میرے سامنے بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے کس بات کی پردہ داری تھی مجھ سے؟ ان دنوں میرے فرسٹ ایئر کے امتحان ہونے والے تھے۔ میں دن کے وقت بیگم صاحبہ کے گھر میں کام کرتی تھی اور رات کو پڑھتی تھی۔ میں ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خود ہی پڑھتی تھی۔ جہاں پر مشکل ہوتی تو محلے کی ایک لڑکی سے سمجھ لیا کرتی تھی۔ پیپر ہونے میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ جب میں نے رات کو پڑھ رہی تھی تو دروازے پر ایک کھٹکا ہوا۔ میں نے نظر انداز کر دیا۔ دوسری بار ایسی ہی آواز آئی جیسے پھر کسی نے دستک دی ہو۔ امی باہر برآمدے میں سو رہی تھی اور میں کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ میں چونک پڑی۔ اس وقت دروازے کو کون دستک دے رہا ہے؟ گھر میں تو امی ہی ہیں، بس وہ تو ویسے بھی آ سکتے ہیں، دستک دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے دل ہی دل میں ڈر لگنے لگا۔ میں نے تمام ہمت مجتمع کر کے پوچھا کہ کون ہے؟ تو اس کے بعد جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے مجھے ششدر کر دیا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکا داخل ہو گیا تھا جو بہت ہی زیادہ حسین تھا۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون اور اس وقت یہاں پر کیسے آ گئے؟ وہ میری گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوا اور بولا، تم مجھے اپنا دوست سمجھو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ بڑی بے تکلفی سے میری چارپائی کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر آپ ہو کون اور مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں آ جاؤں بتاتا ہوں میں تمہیں سب کچھ، میں کون ہوں اور میں کیسے جانتا ہوں۔ جس گھر میں تم کام کرنے کے لیے آتی ہو نا، میں وہاں پر رہتا ہوں۔ میں اکثر تمہیں وہاں پر دیکھتا رہتا تھا۔ تم 2-3 بار اوپر والے پورشن میں بھی آئی تھی۔ تب میں نے تمہارے ساتھ ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی جب میں نے پنکھا آن کر دیا تھا، اور دوسری بار تمہیں دستی پنکھا ہوا دے رہا تھا۔ تب تم بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو کیا تم ایک جن ہو؟ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ہاں، میں ایک جن ہوں، مگر تمہارا خیر خواہ جن ہوں۔ میں بلا ضرورت انسانوں کو تنگ نہیں کرتا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم ایک سچی، معصوم اور ضرورت مند لڑکی ہو۔ مگر تم اس گھر میں کیوں رہتے ہو؟ تمہاری اپنی دنیا، اپنا خاندان، کیا وہ سب لوگ بھی وہیں رہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ اداس ہو گیا اور افسردہ لہجے میں بولا کہ میرا باقی خاندان تو کوکاف میں رہتا ہے، مگر میں یہاں پر ایک ضروری کام کی وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں تجسس جاگا۔ میں نے پوچھا، کون سا ضروری کام؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور مجھے بتایا کہ اس کا ایک بھائی ہے اور وہ ایک جادوگرنی کی قید میں ہے۔ اس کے ماں باپ اس کے اس بھائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اس کی امی بھائی کے لیے روتی رہتی ہیں اور اس کی واپسی کی منتظر ہے، اور اس نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھائی کو ضرور واپس لے کر آئے گا۔ اس کی بات سن کر میں بھی افسردہ ہو گئی۔ میں نے پوچھا، تمہارا بھائی جادوگرنی کی قید میں کیسے چلا گیا؟ اس نے بتایا کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، وہ بہت زیادہ شرارتی تھا۔ ہم اکثر اسے منع کرتے تھے کہ انسانوں کی دنیا میں کم آیا جایا کرو، مگر وہ ہماری بات نہیں سنتا تھا۔ انسانوں کو اور انسانوں کی دنیا کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ ایک بار وہ یہاں آیا تو کتنے دن گزر گئے وہ واپس گھر نہیں آیا۔ ہم سب پریشان ہو گئے۔
कि उसने पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया था। वो कुछ दिन बाद वापस घर आ जाता था। मैं उसको देखने के लिए जब यहाँ आया, उसकी तलाश में निकला, तो मुझे पता चला कि वो एक जादूगरनी की कैद में है। जादूगरनी उसे अपने मकसद के लिए कैद किया हुआ है। वो उसके पास और भी बहुत से मौक्कल हैं और उन सब से अच्छे बुरे हर किस्म के काम करवाती है। मजबूरन उन सबको उसके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। ये सब सुनकर मैं बहुत अफसरदा हो गई। मैंने उससे पूछा कि तुम अपने भाई को कैसे आज़ाद करवाओगे? उसने कहा, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, मुझे ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है। वो अफसरदा लहजे में मायूसी से बोला। मैं हैरान रह गई। तुम्हें क्यों मुश्किल काम लग रहा है? तुम तो एक जिन हो और तुम्हारे लिए तो कोई भी काम करना आसान हो जाता है। वो अफसरदगी से बोला कि मसला यही है कि मैं जिन हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता। तुमने ठीक कहा, हमारे लिए कोई भी काम आसान हो जाता है, मगर हर काम करना हमारे लिए आसान नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से हम मुसीबत में फंस जाते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस काम को करने से तुम कैसे मुसीबत में फंस सकते हो? वो एक जादूगरनी है, उसके कब्जे में मेरे जैसे कई जिन्नात हैं। तमाम इंसानों के पास नूरी इल्म हो या चाहे काला इल्म हो, जिन्नात को काबू करना आसान हो जाता है। मुझे डर है कि अगर उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया तो मेरे लिए भी कोई चिल्लाना शुरू कर दे। अगर उसने ऐसा कर दिया तो फिर मैं भी उसका गुलाम बन जाऊंगा और मेरे लिए उसके हुक्म की तामील करना ज़रूरी हो जाएगा। तो फिर तुम्हारा भाई कैसे आज़ाद होगा? वो बोला, मेरा भाई इसी सूरत में आज़ाद हो सकता है कि या तो वो जादूगरनी खुद छोड़ दे या उस जादूगरनी की मौत वाक़ई हो जाए। इसमें दूसरा काम तो हो सकता है, मगर पहला काम नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने एक जिन को काबू करने के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, वो उसे क्यों कर आज़ाद करेगा? तो अगर किसी तरीके से उस जादूगरनी को ख़त्म कर दिया जाए तो तुम्हारा भाई आज़ाद हो सकता है। सोचते हुए लहजे में मैं बोली, उस जादूगरनी की जान एक चिड़िया में है और उस चिड़िया को उसने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। अगर उस चिड़िया को ख़त्म कर दिया जाए तो जादूगरनी खुद ब खुद ख़त्म हो सकती है। तो क्या तुम उस चिड़िया को भी ख़त्म नहीं कर सकते? मैं एक जिन हूँ, मैं उसकी इजाज़त के बगैर उसके घर में दाखिल नहीं हो सकता, और अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं जलकर भस्म हो जाऊँगा, क्योंकि उसने अपने घर पर एक अमल कर रखा है और उस चिड़िया को उसने अपने घर में ही कहीं छुपा कर रखा हुआ है। अच्छा, तुम जिन हो, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, तो क्या इंसान वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, हाँ, इंसान तो दाखिल हो सकता है। मैंने उससे पूछा, उस जादूगरनी का घर कहाँ पर है? वो कहाँ पर रहती है? उसने मुझे बताया कि वो हमारे घर से चंद घर छोड़कर सफ़ेद कोठी है, उसमें रहती है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत बुरी तरह से चौंकी। मगर उस घर में तो सिर्फ नजमा बाजी रहती हैं और वो तो बहुत नेक और पारसा हैं, वो तो दम दरूद करती हैं। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, ये पारसाई और नेक नामी सिर्फ दुनिया के लिए है। दर हकीकत वो एक जादूगरनी है और वो दम दरूद से नहीं बल्कि असल में अपने जादू से लोगों का इलाज करती है। मैं तो ये बात सुनकर ही शॉक्ड रह गई। मगर वो बहुत अच्छी हैं। बचपन में मैंने उनके पास कुरान पाक भी पढ़ा है। वो तो गरीबों की मदद भी करती हैं। उसे मजीद बताया कि वो पहले बहुत अच्छी थी, मगर फिर वो काले अमलियात की तरफ आ गई। अब वो एक बहुत खतरनाक जादूगरनी है। उसकी बात पर मैंने कुछ सोचते हुए कहा, मुझसे वो बहुत प्यार करती हैं और मैं अक्सर उनके घर में आना जाना लगा रहता है। क्या मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर वो बेसाख्ता बोला, अरे नहीं, मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम ये ना सोचो कि मैं किसी लालच में आकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करके। मेरी वजह से अगर तुम्हारा भाई तुम लोगों से अपने खानदान वालों से मिल सकता है तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना कि तुम खुद किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाओ। मैंने कहा, तो मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी आती है। तो मुझे बस उस चिड़िया की निशानी बता दो कि वो दिखने में कैसी है, मैं उसको ख़त्म कैसे कर सकती हूँ। उसने कहा, वो मेरा काम है, तुम्हें बस वो चिड़िया लाकर मुझे देनी होगी, उसे मैं खुद ख़त्म करूँगा। मैंने उसे कहा, कुछ दिन में मेरे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं साथ हूँ और इस काम को भी पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। उसने कहा, मेरा नाम जिब्रान है। वो थोड़ी देर बैठा और फिर चला गया। अब वो अक्सर उस वक्त आने लगा
مجھ سے بات کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جنات میں سے ہے، اور مجھے اسے کبھی بھی ڈر نہیں لگا تھا۔ وہ بہت ایک نیک اور اچھا جن تھا۔ پھر جب میرے پیپرز ختم ہو گئے تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس باجی نجمہ کے گھر جاؤں گی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے بہانے سے جاؤں۔ پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ پچھلے دنوں میں نے محلے کی ایک عورت سے سنا تھا کہ انہیں ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ میں نجمہ باجی کے گھر جا رہی ہوں، جو کہ وہ میری استاد بھی ہیں، اور وہ ایک بہت اچھی اور نیک عورت مشہور تھی۔ ان کی شہرت بہت اچھی تھی، تو امی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے آسانی سے اجازت دے دی اور میں اکیلی ان کے گھر میں آ گئی۔ مجھے جبران نے بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا مجھے ان سے کیا کہنا ہے، کہ کس طرح سے کہنا ہے، کہ انہیں مجھ پر کسی بھی طریقے سے شک نہ ہو۔ تو میں جب ان کے گھر میں گئی تو وہ صحن میں بیٹھی تھی اور تسبیح کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور بولی کہ آؤ بیٹا، بہت ٹائم کے بعد آئی ہو، سناؤ کیسی ہو، کیا کر رہی ہو آج کل۔ میں ان کے قریب بیٹھ گئی اور ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ ان کو دیکھ کر تو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ ایک جادوگرنی ہے۔ باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو کسی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، مجھے ملازمہ کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ایماندار ملازم کہاں ملتے ہیں۔ ذرا سے ادھر سے ادھر نظر چوکی اور وہ گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ ساری صفائی بھی دکھا دیتے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس سلسلے میں تمہاری امی سے بات کروں، مگر میں نے سنا تھا کہ تمہاری امی بہت بیمار ہیں، وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی، اور میں کسی ملازمہ کی تلاش میں ہوں۔ میری تو جیسے دل کی مراد بر آئی تھی۔ میں نے کہا ہاں، میں نے امی سے کام چھڑوا دیا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، اور میں ان کی جگہ کام کرتی ہوں۔ اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے گھر کا کام بھی کر دیا کروں گی۔ یہ بات سن کر تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور بولی کہ اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہوگی، تم کل سے ہی کام پر آ جاؤ۔ میں تھوڑی دیر مزید ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ رات کو جب جبران آیا تو میں نے اسے اپنی پہلی کامیابی کی خبر سنائی۔ یہ بات سن کر وہ بہت خوش ہوا، مگر ساتھ میں وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہیں تم خود کو کسی مصیبت میں نہ گرفتار کروا لینا، کیونکہ وہ بہت شاطر اور چالاک جادوگرنی ہے، اور اگر اسے تم پر شک ہو گیا کسی بھی طرح کا تو وہ تمہارے لیے بہت بری ثابت ہو سکتی ہے۔ تم نے بہت دھیان سے یہ سارا کام کرنا ہوگا۔ میں ابھی بھی تمہیں یہی کہوں گا کہ تم میری وجہ سے خود کو کسی مصیبت میں مت ڈالو۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میری کامیابی کے لیے دعا گو رہنا اور مجھ سے رابطے میں رہنا، تاکہ اگر مجھے کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو میں تمہیں بتا سکوں۔ اس نے کہا جب تم کسی مسئلے میں ہو تو تم 3 بار میرا نام لینا اور کہنا مجھے تمہاری ضرورت ہے تو میں آ جاؤں گا۔ پھر اگلے دن سے ہی میں نجمہ باجی کے گھر جانے لگی، اور پچھلے گھر کا کام میں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ نجمہ باجی کو کل وقتی ملازمہ کی ضرورت تھی۔ اسی لیے میں صبح ان کے گھر جاتی تھی اور شام کو واپس آتی تھی۔ وہ چونکہ مجھے بچپن سے جانتی تھی، اسی لیے انہیں مجھ پر بہت زیادہ اعتبار تھا۔ میں نے بھی ان کا اعتبار جیتنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ ان کے پاس جنات اور معطلات ہیں، اسی لیے میں محتاط ہو کر اپنے کام کر رہی تھی۔ ان کے پاس پورا دن دم درود کرانے والی اور علاج معالجے کے لیے اور تعویذ دھاگے کے لیے لوگ آتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک الگ تھلگ کمرہ رکھا ہوا تھا جہاں پر ان کے تمام مرید علاج معالجے کے لیے آتے تھے۔ ان کو کسی ایسی ملازمہ کی ضرورت تھی جو ان کے غیر موجودگی میں ان کے پورے گھر کی حفاظت کرے، اور مجھ سے بہتر انہیں کوئی اور ملازمہ نہیں مل سکتی تھی کہ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی تو پھر باقی گھر پر نظر نہیں رکھ سکتی تھی۔ ان کے گھر میں بہت سا قیمتی سامان اور روپیہ پیسہ تھا۔ وہ شادی شدہ تھی، ان کے شوہر سعودیہ میں ہوتے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شروع میں میرے پاس بھرپور موقع ہوتا تھا کہ میں ان کے گھر کی تلاشی لے سکتی تھی اور اسے چھیڑ سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھ پر ان کے موکلات نے نظر رکھی ہوئی ہوگی، اور جو ہی میں نے ایسا کچھ کیا تو وہ اسے خبردار کر دیں گے۔ اس لیے میں نہایت ہی محتاط ہو کر اپنا کام کر رہی تھی، اور وہ میرے کام سے بہت خوش تھی۔ اس دن اتوار تھا۔ اتوار والے دن ان کے پاس علاج معالجے والے لوگ بہت کم آتے تھے، اسی لیے اگر انہوں نے کہیں ضروری جانا ہوتا تھا تو اتوار کا دن ہی رکھتی تھی، اور پورے گھر کی تفصیلی صفائی بھی وہ اتوار کے دن ہی کرواتی تھی۔ آج انہوں نے کچھ ضروری چیزیں لینے کے لیے بازار جانا تھا، تو مجھے جانا چھوڑ کر وہ بازار میں چلی گئی۔ میرے پاس بھرپور موقع تھا کہ میں اس چڑیا کو تلاش کر کے دیکھ سکوں کہ وہ کہاں پر ہے، اور
اس سے پہلے کہ میں اپنے ارادے پر عملی جامہ پہناتی، میں ایک کمرے میں گئی تو مجھے اس کے نیچے ایک تہہ خانہ نظر آیا۔ میں اس کے قریب جانے ہی لگی تھی کہ مجھے کسی نے بازو سے پکڑا اور کمرے سے باہر کھینچ کر لے گیا۔ مجھے بازو سے پکڑنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، بس میں اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری چوری پکڑی گئی ہے اور اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا، کون ہے؟ مجھے کون باہر لے کر آیا ہے؟ میرے سامنے ایک ہیولے سے نمودار ہوا۔ میں اس کو دیکھ کر چونک گئی کیونکہ اس کی شبیہ جبران کے ساتھ بہت زیادہ ملتی تھی۔ اس نے کہا، ڈرو نہیں، میں جبران کا چھوٹا بھائی غفران ہوں۔ مجھے جبران نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا ہے کہ تم یہاں پر میری مدد کرنے کے لیے آئی ہو، مگر یہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے ایک موکل کو یہیں چھوڑا ہوا ہے اور وہ اس کا وفادار بھی ہے۔ ابھی وہ یہاں پر نہیں ہے تو میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ بس وہ یہاں پر آنے ہی والا ہے، تم ابھی ایسا کچھ مت کرنا ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ غائب ہو گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ غفران تھا، ورنہ میں تو سمجھی کہ مجھے اس کے کسی اور موکل نے دیکھ لیا ہے اور اب تو بس میری چھٹی ہو گئی، مگر سچ شکر کہ میں بچ گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ بھی واپس آ گئیں اور ان کے واپس آنے کے کچھ دیر کے بعد ایک عورت اور مرد آئے اور ان کے ساتھ ایک لڑکی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ باجی ان کو لے کر اپنے اسی مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ان سے پہلے ان کے پاس آنے والے لوگوں کے بارے میں کبھی اتنا متجسس نہیں ہوئی تھی، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر میرے دل میں تجسس جاگا کہ میں اس کمرے میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ مگر میں نے بھی اپنا ارادہ بدل دیا۔ میں نے کمرے کے اندر تو نہیں گئی، لیکن میں باہر کھڑی اندر کا نظارہ کرنے لگی۔ اندر کا منظر بہت زیادہ ہولناک تھا۔ اس لڑکی کے منہ سے زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ ہوتے ہوتے اس کی زبان اس کے پاؤں کو چھونے لگی۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ آنکھیں اس کی باہر کو بل رہی تھی۔ یہ بہت ہی خوفناک منظر تھا اور میں نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تھے اور اپنی آنے والی بے ساختہ چیخوں کو روک لیا تھا۔ باجی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی اور ساتھ اسے کہہ رہی تھی کہ اپنی زبان اندر کرو۔ وہ لڑکی نفی میں گردن ہلا رہی تھی اور اس کے منہ سے اتنی عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی اور وہ ایک بہت ہی نہ سمجھ میں آنے والی زبان بول رہی تھی۔ مجھے تو اس کا ایک بھی لفظ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ باجی نے پھر چھڑی اٹھائی اور اس کی زبان پر ماری۔ وہ بہت دلسوز انداز میں چیخیں مارنے لگی۔ اس نے اپنی زبان بھی اندر کر لی اور اس کے منہ سے خون بھی جاری تھا۔ باجی نے صاف پانی کا گلاس رکھا اور اس پر پڑھائی کرنے لگی۔ وہ اس پانی سے اس پر چھینٹیں مارنے لگیں تو وہ لڑکی زور زور سے چیخنے لگی۔ کافی دیر ان دونوں کے درمیان مکالمات جاری رہے۔ باجی اسے اس لڑکی کو چھوڑ دینے کا بول رہی تھی، مگر وہ اس بات سے انکاری تھی۔ نجمہ باجی پھر پڑھائی کرنے لگی۔ پھر وہ چیز سے واسطہ دینے لگی کہ تم جو بول رہی ہو اس کو روک دو، بس کر دو، میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر وہ لڑکی جب بے ہوش ہو گئی تو باجی نے کہا کہ وہ چیز اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ پھر وہ دونوں اس لڑکی کو اٹھا کر لے گئے اور خطی رقم باجی کو پیش کی۔ میں وہاں سے ہٹ گئی، لیکن ابھی تک میرا سانس اتل پتل ہو رہا تھا۔ میں برآمدے میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی اور اتنی دیر میں باجی بھی میرے پاس آ گئی۔ مجھے اس نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ تم پانی پی لو تاکہ تمہاری طبیعت بحال ہو۔ یہ جو منظر تم نے دیکھا ہے آئندہ ایسے مت دیکھنا ورنہ تم ڈر جاؤ گی۔ اس کے بعد میں جتنی دیر وہاں پر رکی رہی میرے دماغ پر وہی منظر چھائے رہے۔ گھر آنے کے بعد جب جبران آیا تو میں نے اس سے بات کا ذکر کیا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ افسردہ ہو گیا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ کیا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ میں نے اس کو آج پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے جبران نے جو بتایا وہ سن کر میں کتنی دیر شاک رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یہی لڑکی اس جادوگرنی کے پاس آئی تھی۔ یہ کچھ دن سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی کیونکہ اس پر کسی کی نظر ہو گئی تھی اور اس جادوگرنی نے اس پر ایک چیز مسلط کر دی تاکہ وہ لوگ اس کے پاس بار بار آتے رہیں۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ہی ایسا کرتی ہے۔ جو اس کے پاس ایک بار آتا ہے یہ اس کے ساتھ واپسی پر اپنے موکلات بھیج دیتی ہے جو اس کے گھر میں تباہی، بربادی اور پریشانی لے کر آتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو اس کے پاس بار بار آنا پڑتا ہے اور جب وہ اس کے پاس دوبارہ آتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بہت ہی پہنچی ہوئی ہے۔ در حقیقت ان کے گھر میں جو مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے وہ ایسی ہی عورت کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ کچھ دن تو ان کے حالات ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد پھر سے ان کے حالات خراب ہونے لگ جاتے ہیں اور پھر سے ان کے پاس آتے ہیں اور بار بار آتے رہتے ہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ اسی نے کیا۔ اس نے اس پر چیز مسلط کر دی اور اس کے کہنے پر ہی وہ چیز اس کی اس قدر تکلیف اور اذیت دیتی تھی، اور یہ سب کچھ
وہ پیسے اور اپنی شہرت کے لیے کرتی ہے۔ میں یہ سب سن کر کتنی دیر افسردہ بیٹھی رہی کہ کوئی انسان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ میری نظروں کے سامنے بار بار اس لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، اس کی اذیت اور تکلیف بار بار یاد آ رہی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس درندہ صفت عورت سے لوگوں کو ضرور نجات دلواؤں گی۔ میں چونکہ گھر کی صفائی بھی خود ہی کرتی تھی، اسی لیے میں نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا تھا۔ صفائی کے بہانے میں نے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ میرا مقصد تو محض صفائی کرنا ہوتا تھا، اسی لیے وہ مجھ پر شک نہیں کر سکتی تھی، بلکہ دن بہ دن وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ میں صرف ایک جگہ پر نہیں جا سکتی تھی اور وہ جگہ تھی تہہ خانہ۔ یہ تہہ خانہ اس کی خوابگاہ میں واقع تھا۔ میں جب اس کی خوابگاہ کی صفائی کر رہی ہوتی تو یہ اس وقت کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ میں گھر میں جہاں بھی جاتی جو مرضی کرتی اس نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جو کچھ بھی ہے اسی کمرے میں ہے اور اسی تہہ خانے میں ہے اور مجھے اسے یہیں پر ڈھونڈنا ہے۔ ہر وقت خانہ کو ایک بڑا سا تالا لگا رکھتا اور اس کی چابی چھپا کر رکھتی تھی۔ مجھے اس کی چابی کی جگہ کو ڈھونڈنا تھا اور ایک دن مجھے پتہ چل گیا کہ وہ چابی کو کہاں پر چھپا کر رکھتی ہے۔ بس اب مجھے موقع کا انتظار تھا اور میں موقع کی تلاش میں تھی۔ جس دن وہ گھر پر نہ ہوتی اور جو اس کا خاص موکل ہے وہ بھی گھر پر نہ ہوتا تو تب غفران نے مجھے بتا دینا تھا کہ آج اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا چاہیے، مگر مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ جب گھر پر نہیں ہوتی تھی تو اس کا خاص موکل ہے نا، وہ گھر پر ہی موجود ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ اس نے اپنے موکل کو خاص مقصد کے لیے بھیجا ہوا تھا اور اسے ایک چلہ مکمل کرنا تھا اور اس کے لیے اسے کچھ ضروری سامان چاہیے تھا، تو وہ بازار چلی گئی۔ اس وقت میں برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک غفران میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، تم نے اس تہہ خانے میں جانا ہے اور دیکھو وہاں پر چڑیا ہے کہ نہیں ہے۔ 2 منٹ میں وہ موکل واپس آ جائے گا اور اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا اور تہہ خانے کے آس پاس بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تمہیں اگر چڑیا مرضی ہے تو وہ تم نے اس کو اٹھا کے فوراً سے باہر چلے جانا ہے اور وہاں سے بھائی تمہیں لے جائیں گے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور چابی کو اٹھایا اور وہ تالا کھولنے لگی، اور جب میں نیچے گئی تو نیچے گھپ اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ سوئچ بورڈ کہاں پر ہے، ورنہ میں لائٹ آن کر لیتی۔ میں اندھیرے میں ہی اندازے سے ادھر ادھر ہاتھ مارتی رہی۔ مجھے چڑیا کی چوں چوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر مجھے وہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پھر آواز کی سمت چلنا شروع کر دیا اور میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ ساتھ مجھے ڈر بھی تھا کہ مجھے کسی چیز سے ٹھوکر نہ لگ جائے یا مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اوپر سے گزر کر ان کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پوچھ رہا تھا چڑیا ملی ہے؟ نہیں، تمہارے پاس چند سیکنڈ ہیں، جلدی سے اس کو اٹھاؤ اور باہر آؤ ورنہ وہ آ جائے گا۔ میں اندھیرے میں اندازے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ ایک پنجرا سے ٹکرایا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور فوراً واپسی کے لیے مڑی۔ چڑیا کی چوں چوں مسلسل میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ میں جب باہر آئی تو میں نے دیکھا وہ ایک کالے رنگ کی بہت ہی عجیب سی چڑیا تھی اور اس کی جسامت عام چڑیوں کی نسبت بہت چھوٹی تھی۔ مجھے غفران نے بولا جلدی سے دروازے سے باہر بھاگو، ابھی وہ آ گیا ہے۔ میں نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی اور باہر بھاگی۔ جو ہی میں باہر پہنچی تو مجھے ایک جھٹکا لگا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک جنگل تھا اور میرے سامنے جبران کھڑا تھا۔ اس نے کہا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تمہیں نہیں پتا جو کام تم نے کیا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اب اس چڑیا کو کیسے ختم کرنا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے ایک آگ کا الاؤ تیار کرنا ہوگا اور اس کو ذبح کر کے اس میں پھینک دینا ہے۔ اس نے کہا اور یہ کام ہمیں ابھی کے ابھی کرنا ہے ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرے بھائی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے جادو سے ہی اس کو آگ کا الاؤ تیار کیا اور اس چڑیا کو ذبح کرنے کے بعد اس میں پھینک دیا۔ آگ کے شعلے جیسے آسمان کو چھونے لگے۔ اس قدر تیز طوفان آ گیا، ہر طرف دھول مٹی اڑنے لگی، ساتھ اس قدر کربناک چیخیں بھی سنائی دے رہی تھی کہ اللہ کی پناہ۔ جویریہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لی اور وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ان آوازوں نے اسے بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد یہ طوفان پھر تھما تھا اور جویریہ نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو وہاں پر غفران بھی آ چکا تھا اور وہ دونوں بھائی گلے مل رہے تھے۔ پھر وہ جویریہ کو اپنے ساتھ لے کر کوہ کاف میں آ گئے۔ یہاں پر سب خوشیاں منا رہے تھے، وہ جویریہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ ناممکن کام کو ممکن ہوا تھا۔ پھر جویریہ کو واپس چھوڑ کر اپنی دنیا میں چلا گیا اور اس سے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم نے مجھے بلا لینا ہے۔
ان لوگوں نے جویریہ کو بہت سے تحفے تحائف دے کر روانہ کیا۔ جویریہ جب اپنے گھر آئی تو اس کی امی اس کا بہت انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج تم نے بہت دیر لگا دی۔ جویریہ نے اپنی امی کو ہر ایک بات بتا دی۔ یہ تمام باتیں سن کر وہ بھی حیران اور پریشان رہ گئی۔ انہوں نے بھی نجمہ کے بارے میں ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ بھی اسے بہت نیک اور خدا ترس انسان سمجھتی تھی، مگر وہ انسان کہلانے کی حقدار نہیں تھی۔ اگلے دن جب جویریہ اس کے گھر میں گئی تو اس نے ان کے کہنے پر شور مچا دیا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نجمہ باجی کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار اس شہر میں نہیں رہتا تھا۔ محلے والوں نے ان کی تدفین کی اور ان کے شوہر کو اطلاع دی۔ اگلے دن ان کا شوہر بھی آ گیا۔ اس نے یہ مکان اونے پونے بیچا اور واپس چلا گیا۔ اس نے وہاں پر ایک اور شادی کر رکھی تھی اور اس کے بچے بھی تھے۔ یوں نجمہ باجی کا چیپٹر کلوز ہو گیا، مگر جویریہ کے لیے ایک نیا چیپٹر کھل گیا تھا۔ جنات نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا تھا۔ اس نے اچھے سے علاقے میں گھر لے لیا تھا اور اپنا ایک بہت ہی کھول لیا تھا، اور اس نے اب کالج میں ایڈمیشن بھی لے لیا تھا۔ صبح کو کالج میں ہوتی اور شام کو بوتیک پر ہوتی تھی، مگر اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا۔ نجمہ کا جو خاص موکل تھا اس کو تنگ کرنے لگا تھا۔ وہ اس کو بہت زیادہ ڈراتا اور خوف زدہ کرتا تھا اور اس کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا تھا، مگر اس کے راستے میں جبران حائل تھا۔ وہ ہمیشہ موقع پر پہنچ جاتا، جویریہ کو بچا لیتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ رات کو سوتے ہوئے اس موکل نے جویریہ کی گردن پکڑ لی اور وہ دونوں ہاتھوں سے دبانے لگا، مگر عین اس وقت موقع پر جبران پہنچ گیا اور اس نے جویریہ کو بچا لیا۔ اس بات سے جویریہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور وہ اس چیز کا مستقل حل چاہتی تھی۔ اس کے پیچھے بہت سی کالی طاقتیں لگ گئی تھیں جو اس کو ہر ممکن حد تک نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ جبران اس سے شرمندہ ہوتا اور کہتا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس بات کا مستقل حل جنات کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ وقتی طور پر تو اس کی حفاظت کر سکتے تھے، مگر ہر وقت اس کے ساتھ رہنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک دن جبران نے اس سے کہا کہ اگر کوئی نیک تابع شریعت شخص تمہاری مدد کرے تو ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، مگر ایسے شخص کو تمہاری دنیا میں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ بظاہر تو لوگ نیک ہوتے ہیں، مگر اندر سے وہ کالے علم کے پجاری ہوتے ہیں۔ اس کی بات پر جویریہ بھی تائیدی انداز میں بولی، ہاں یہ تو ہے۔ جبران نے کہا، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا انسان مل جائے۔ پھر اسے ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا۔ سب انہیں میاں جی کہتے تھے۔ وہ بہت نیک اور اللہ والے تھے۔ جبران کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ انہیں بتایا۔ جبران ان کے سامنے انسانی روپ میں حاضر ہوا، مگر وہ ایک نظر میں اسے پہچان گئے تھے کہ وہ جنات میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کو اس بچی کو لے کر آنا۔ شام کو جویریہ کو لے کر گئے تو وہ ان کے پاس۔ جویریہ نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت نور اور روب تھا۔ جویریہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی زیادہ دیر تک تاب نہ لا سکی اور نظر جھکا دی۔ پھر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا، تم نے کالی طاقتوں کا رخ اپنی طرف خود موڑا ہے۔ جو کام تم نے کیا ہے وہ بلا شبہ ایک نیک اور اچھا کام ہے۔ ایک شیطان سے دنیا کو خالی کیا ہے، مگر اس جیسے لاکھوں شیطان اس دنیا میں بھرے پڑے ہیں اور ان میں سے کچھ تو دشمن بن چکے ہیں۔ اب تم نے ساری زندگی ان سے نبرد آزما ہونا ہے۔ وہ کیسے میاں جی؟ نظریں جھکائے ہوئے وہ بولی، وہ ایسے کہ تمہیں اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی روحانیت میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مزید گویا ہوئے، دیکھو، خیر اور شر کی جنگ تو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ اب تم نے اعلان جنگ کیا ہے تو تم میدان چھوڑ کر تو نہیں بھاگ سکتی۔ اب تمہیں شر کا پورا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس طرح انسانیت کی بے لوث خدمت کرنی ہوگی۔ اعمال بتا رہا ہوں، تمہیں نماز کی پابندی کرنی ہے اور ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے۔ ان سے تمہاری روحانیت میں اضافہ ہوگا اور تم کالی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کر سکو گی۔ کوئی کالی طاقت تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گی۔ انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ہدایات دیں جس کو اس نے بڑے غور سے سنا اور خود سے تہیہ کیا کہ وہ ہر ایک بات پر عمل کرے گی اور اسی طرح سے انسانیت کی خدمت کرے گی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھے تھے۔ جویریہ کے معمولات اب بہت زیادہ بدل گئے تھے۔ نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتی تھی، مگر اب نماز کی پابندی کرنے لگی تھی اور اس کے علاوہ نفلی عبادات بھی کرنے لگی تھی، اور جو اس کو میاں جی نے اعمال بتائے تھے اس نے ان کو بھی اپنی زندگی میں شامل حال رکھا ہوا تھا۔ ان پر بھی پابندی سے عمل کرتی تھی۔ زندگی بدل گئی تھی، اس کی روحانیت میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس سے کالی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی آسان ہو گیا تھا۔ وہ اب کسی بھی کالی طاقت سے ڈرتی نہیں تھی
کیونکہ اس کے ساتھ اب اعمال کی روشنی تھی، وہ روشنی جو اس کی حفاظت کرتی تھی، اس کی ڈھال بنی ہوئی تھی اور اس کو راستہ دکھاتی تھی۔ ان اعمال نے ہی اسے بہادر بنا دیا تھا۔ اب اس بات کو کتنے ہی سال گزر گئے تھے، اب وہ شادی شدہ تھی اور کالی طاقتوں کے ساتھ اس کی جنگ ابھی تک جاری تھی، اور جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔